کیا اسلام تلوار سے پھیلا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو مستشرقین اور ملحدین کی جانب سے اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اس اعتراض کے جواب میں آج تک بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ دشمنان اسلام جب اسلام پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، ورنہ دوسری صورت ان کی زندگی ختم کرنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے علماء نے اسلام پر اس الزام کی بھرپور انداز میں تردید کی ہے۔ اسی کے جواب میں کہا گیا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا تھا۔ اس میں ایک اشکال ہے اور وہ ہے مکی دور میں بہت کم مسلمانوں کا ایمان لانا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اسلام کے بارے میں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہے ہیں کہ جو حقیقت شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور اس سوال کا جواب کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا تھا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل طور پر دینے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سچا اور ایک ایسا اسلام پسند مسلمان بنا کہ جو پوری دنیا کے اندر امن کے حوالے سے اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کر سکے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ ورک۔ ناظرین گرامی، مکی دور میں بہت کم مسلمان ایمان لائے تھے، لیکن مدنی دور میں جب تلوار اٹھانے کا حکم ملا تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس بات کے حوالے سے اصل ریالٹی یہ ہے کہ قوم کے سردار، پیشوا، حاکم وغیرہ عوام کے قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ جب تلوار کے ذریعے یہ رکاوٹ دور کر دی جائے تو عوام الناس کے قبول حق کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا، جب ان سرداران قریش کو بحکم قرآنی مارا گیا تو ان کی قوم نے حق کو پہچانتے ہوئے اس کے دامن میں پناہ لے لی۔ اس لیے انہیں مجبور نہیں کیا گیا بلکہ بلا کر اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ دی گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تلوار نہیں تھی، کیونکہ تلوار کے بارے میں تو بہت پہلے ہی یہ کہا جا چکا تھا کہ انہیں تلوار سے پہلے امان دی جائے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مکارم اخلاق تھے، کیونکہ ان لوگوں نے آج تک دشمنوں کے گلے کاٹنے ہی کا منظر دیکھا تھا، دشمنوں کو معاف کر دینے کا منظر انہوں نے پہلی بار دیکھا۔ اس بات سے متاثر ہو کر لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی حقیقی وجہ تلوار نہیں بلکہ اخلاق تھا۔ اسی طرح مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے 3 شرائط دشمن کے سامنے رکھی: اسلام قبول کر لو، جزیہ دے کر اسلامی سلطنت میں بطور ذمی رہو، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں لوگوں کو جبرن مسلمان بنانے کی اجازت ہوتی یا مسلمان ایسا کرنا جائز سمجھتے تو وہ صرف 2 شرطیں رکھتے: یا مسلمان ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ قبول اسلام کے لیے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب شرط ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک نہ مانی جائے تو ایمان معتبر نہیں، اور تلوار انسان کی زبان سے اقرار کروا ہی سکتی ہے لیکن دل کو پھیرنا تلوار کے بس سے باہر ہے۔ زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرنے والا اسلام کی روح سے منافق کہلاتا ہے، اور اسلام میں منافق کی سزا جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ سو یہ بات ہی عقل کے خلاف ہے کہ مسلمانوں نے تلوار سے اسلام پھیلایا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ تلوار نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور اخلاق عالیہ نے دلوں کی سلطنت فتح کی۔ تلوار نے عوام الناس کے قبول اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا، اور مسلمانوں کے اخلاق نے غیر مسلموں کے دلوں میں گھر کیا، اور وہ ان کا اخلاق و کردار دیکھتے ہوئے دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو برے صغیر اور دنیا کے دیگر حصے جہاں مسلمان مطلق العنان حکمران رہے، وہاں سے غیر قوموں کا وجود ہی مٹ جاتا۔ در حقیقت یہ کارنامہ بھی عیسائیت ہی کا ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ لوگوں کو جبرن عیسائی بنانے سے بھری پڑی ہے، جس کی مثال اندلس میں عیسائیت کے غلبے کے بعد ان کا مسلمانوں سے کیا جانے والا سلوک ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کو تاتح کر دینا، لاکھوں کو جبرن عیسائی بنا دینا، اور اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا اس بات کا گواہ ہے کہ تلوار سے اسلام نہیں بلکہ عیسائیت کو پھیلایا گیا۔ اور اسی تاریخی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ الزام اسلام پر دھر دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا۔